سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اور نگہبانی کرو سب نمازوں کی عموماً اور درمیان والی نماز کی خصوصاً، اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے۔ پھر اگر تم کو اندیشہ ہو تو کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھ کر نماز پڑھ لیا کرو، پھر جب تم کو اطمینان ہو جائے تو تم خدا تعالیٰ کی یاد اس طرح سے کرو کہ جو تم کو سکھلایا ہے جس کو تم نہ جانتے تھے۔ اور جو لوگ وفات پا جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویوں کو، وہ وصیت کر جایا کریں اپنی بیویوں کے واسطے 1 سال تک نفع اٹھانے کی، اس طور پر کہ وہ گھر سے نہ نکالی جائیں۔ ہاں اگر خود نکل جائیں تو تم کو کوئی گناہ نہیں، اس قاعدہ کی بات میں جس کو اپنے بارے میں کریں، اور اللہ زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اور سب طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے کچھ کچھ فائدہ پہنچانا مقرر ہے دستور کے موافق، اور یہ اللہ کی جانب سے مقرر کیا ہوا ہے ان لوگوں پر جو شرک اور کفر سے پرہیز کرتے ہیں۔ اسی طرح حق تعالی تمہارے لیے اپنے احکام بیان فرماتے ہیں اس توقع پر کہ تم سمجھو اور عمل کرو۔ گزشتہ آیات میں طلاق اور اس کے بعد جو نتائج اس پر مرتب ہوتے ہیں میاں بیوی کے معاملات میں ان کا تذکرہ چل رہا تھا، لیکن بیچ میں 2 آیتوں کے اندر نماز کا ذکر آ گیا ہے، تو جبکہ اس کے بعد پھر آگے طلاق اور اس کے متعلقات کا بیان ہے، تو اس میں مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ جو احکامات ہم تمہیں دے رہے ہیں طلاق کے، نکاح کے اور دیگر معاملات کے، تو ان معاملات میں لگ کر جو اصل مقصود عبادت ہے اس سے بھول نہیں جانا، اس سے غافل نہیں ہو جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اصلی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے، اور عبادت مخصوص افعال کا نام ہے، اس میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، جبکہ باقی زندگی کے جتنے بھی کام ہیں اگر وہ شریعت کے مطابق ہو جائیں اور سنت کے مطابق ہوں اور اللہ کے احکامات کے مطابق ہو جائیں تو وہ ان پر ثواب ملتا ہے۔ اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ بھی گویا کہ عبادت ہے، یعنی تشبیہاً انہیں عبادت کہا جاتا ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے عبادت صرف مخصوص افعال اور اعمال کا نام ہے جو کہ مقصود تخلیق انسانی ہے، اور باقی جو زندگی کے احکامات اللہ نے دیے ہیں وہ بھی سارے اس لیے دیے گئے ہیں کہ تاکہ اس عبادت کے لیے جو اصل مقصود تخلیق ہے اس کے لیے انسان زیادہ سے زیادہ آسانی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ وقت فارغ کر سکے۔
اور اس کی زندگی زیادہ سے زیادہ پر اطمینان پر امن بن جائے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور ان کی عبادت کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ تو یہ بیچ میں نماز کا یہاں جو تذکرہ کیا گیا تو یہ مقصود کی جانب متوجہ کرنے کے لیے کیا گیا کہ ان سب کچھ میں لگ کر، ان جھنجٹ میں لگ کر اصل کام کو نہیں بھول جانا۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں وہ زندگی میں جب کبھی ان کے اوپر بڑی مشغولیت پڑتی ہے، کوئی شادی بیاہ کی یا فوتگی کی پڑ جاتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ بڑا کام ہے اور اس کے نتیجے میں نماز کو فوت کر دیتے ہیں۔ جنازے کے اوپر جانا ہے، پہنچنا ہے، بھئی جنازہ تو فرض کفایہ ہے، یعنی مطلب یہ کہ ایک بندہ پڑھ لے گا تو آپ کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا، گناہ سے سارے نکل جائیں گے۔ اور نماز فرض عین ہے، یعنی ہر بندے نے اپنی اپنی پڑھنی ہے، اپنی اپنی قبر میں اس کا اپنا اپنا سوال ہونا ہے۔ تو جنازے کے لیے نماز کو چھوڑ دیا، نکاح کے اوپر گئے ہوئے ہیں تو وہاں کھانا ہے اور کھانے کے لیے نماز کو چھوڑ دیا، سمجھا کہ یہاں یہ زیادہ اہم کام ہے، وہ کم اہم ہے۔ تو یہ رویہ ہے اور ایک طرز فکر ہے ہمارے اندر جو ایک موجود ہے معاشرے میں۔ تو اسی کو ختم کرنے کے لیے اور اس کے اوپر تنبیہ کرنے کے لیے گویا کہ آیات آئی ہیں کہ جس طرح کے بھی معاملات ہوں ان میں تم نے اصل مقصد تخلیق کو نہیں بھولنا، اور وہ عبادت ہے، اور عبادات میں سے سب سے اشرف عبادت جو ہے نماز ہے۔ جس قدر اس کی تاکید اور اس کا اہتمام قرآن پاک اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے، شاید کسی اور چیز کا آیا ہو۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان مسلمان بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان اگر کوئی آڑ ہے، کوئی دیوار ہے، کوئی رکاوٹ ہے تو وہ نماز ہے۔ اگر نماز بیچ میں سے اٹھ گئی تو بندے اور کفر کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی بندہ گویا کہ مسلمان نہیں ہے۔ ائمہ جو ہمارے ائمہ کرام ہیں، ائمہ اربع ہیں، ان سے بے نمازی کے بارے میں بہت سخت وعید جو ہے وہ احکامات منقول ہے۔ کسی نے تو فرمایا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور کسی نے کہا کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے جو بے نمازی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا۔ اور امام حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے، وہاں گلتا سڑتا رہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس مسلمان کس نام کا ہے؟ گویا کہ یہ فعل ایسا ہے کہ وہ اس کے دین ایمان کے بالکل خلاف جا رہا۔ جو نماز نہیں پڑھتا، بلا عذر نماز کا ترک کرتا ہے، وہ تو مسلمان نہیں ہے۔ اس نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ میرا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ نماز اسلام کے لیے ایسے ہے جیسے انسان کے لیے اس کا سر ہوتا ہے۔ سر کے بغیر جیسے جسم کسی کام کا نہیں، تو نماز کے بغیر دین انسان کا کسی کام کا نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ نماز کی نگہبانی کرو، اور محافظت میں دونوں طرح کی چیزیں شامل ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نماز کے آنے سے پہلے اس کی فکر ہونی چاہیے۔ حفاظت میں یہ بات داخل ہے، اہتمام عمل کے آنے سے پہلے ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی آپ کو ترتیب سیٹ کرتے ہوئے اپنی اس چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ میری نماز بیچ میں آگے پیچھے تو نہیں ہو جائے گی۔ فنکشن سیٹ کرتے ہوئے کہیں سفر پر جانا ہے، اس کی ترتیب بنانی ہے، تو اس میں ملحوظ رکھیں کہ نماز آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے۔ بعض بزرگوں کا یہ معمول سنا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سفر کرتے ہیں تو بعض اوقات چونکہ گاڑی والے نماز کے لیے نہیں روکتے، تو ٹکٹ ہی اتنی جگہ کا لیتے تھے جتنی جگہ پہ جا کر نماز کا وقت ہو جائے۔ نماز پڑھی پھر اگلی گاڑی پکڑیں، مشقت بھی ہے، وقت بھی لگ رہا ہے، لیکن نماز پہلے ہے، باقی ہمارے سب تقاضے بعد میں ہیں، نماز پہلے ہے۔ تو نماز کا اہتمام اور اس کی نگرانی، اور پھر خود نماز کے اندر نماز کی محافظت، کہ ایسا نہیں ہو کہ انسان کھڑا تو اللہ کے سامنے ہے اور تکبیر تحریمہ سے لے کر جو ہے سلام پھرنے تک ایک دفعہ بھی اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ نماز کے اندر اس کا دھیان ہی نہیں ہے، کوئی جماوی نہیں، کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، کوئی اللہ کی جانب اس کا توجہ نہیں ہے، تو یہ بھی نماز کی نگرانی نہ ہوگی۔ یعنی اپنی نماز کی نگرانی رکھو کہ میری نماز صحیح نہج پہ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی، اور پھر جب نماز پڑھ چکے تو پھر اب اس نماز کو محفوظ رکھنا، اس کی حفاظت میں یہ بھی داخل ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ نماز تو پڑھی ہے لیکن اس کے بعد اس کو ضائع کر دیا۔ وہ کس طریقے سے؟ مثلا ریاکاری کر دی، نماز پڑھتے ہوئے تو خیال نہیں آیا اللہ کے لیے پڑھی تھی، لیکن بعد میں اس پڑھی ہوئی نماز کو اپنی نیکی جتلانے کے لیے استعمال کر لیا
کسی کے سامنے اپنی اس نماز کا اس انداز سے ذکر کر دیا کہ یہ سمجھے میں بڑا نمازی ہوں، تو یہ نماز باطل ہو گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، عمل کرنے سے پہلے بھی اس کی رعایت اور کرنے کے بعد اس کی حفاظت، نیکی کو کرنا بھی اصل ہے اور اس نیکی کو بچانا بھی یہ ضروری ہے۔ تو نماز کی حفاظت میں یہ سبھی باتیں داخل ہو جاتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ سب نمازوں کی حفاظت کرو مگر خاص طور سے درمیان والی نماز۔ درمیانی نماز کے بارے میں روایات بہت مختلف ہیں، لیکن زیادہ روایات میں حدیث میں جو رجحان ہے وہ اس جانب ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اس کو درمیان اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے پیچھے 2 نمازیں دن کی ہیں اور اس سے آگے 2 نمازیں رات کی ہیں۔ فجر اور ظہر دن کی نمازیں شمار ہوتی ہیں، کیونکہ دن جو شرعاً دن ہے وہ طلوع فجر سے شروع ہو جاتا ہے۔ صبح صادق جب شروع ہوتی ہے، جب روزے کا وقت شروع ہوتا ہے تو دن شروع ہو جاتا ہے، تو وہ 2 نمازیں دن کی اور باقی مغرب اور عشاء کی نمازیں رات کی، تو درمیان کی نماز عصر ہے۔ اور اس کی اہمیت اس لیے زیادہ فرمائی کہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ عام طور سے آدمی بھاگ دوڑ میں ہوتا ہے۔ عصر کے وقت میں بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے، مسافر کو بھی بھاگ دوڑ ہوتی ہے کہ جلدی سے سورج غروب ہونے سے پہلے اپنی منزل پہ پہنچ جاؤ، اور کاروباری کو، تاجر کو بھی یہ جلدی ہوتی ہے کہ بس اب اندھیرا چھانے والا ہے، اب میں جلدی سے اپنے کام سے نمٹ جاؤں۔ تو یہ عام طور سے اس میں ذرا کوتاہی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، اس لیے فرمایا کہ اس نماز کا خاص طور سے خیال رکھو۔ وقوموا للہ قانتین، آگے فرمایا کہ اللہ کے لیے نماز میں کھڑے ہو جاؤ عاجزی کے ساتھ۔ نماز کے جتنے بھی آداب ہیں وہ سب اس آیت کے اس حصے سے ثابت ہیں کہ اللہ کے سامنے کیسے کھڑا ہونا ہے، لباس کیسے ہونا چاہیے، لباس صاف ہونا چاہیے، تواضع والا ہونا چاہیے، متکبرانہ وضع نہیں ہونی چاہیے، اور جو ہے گریبان کھلا نہیں ہونا چاہیے، ایسے جیسے بالکل جو ہے وہ کسی کوئی تہذیب اور شائستگی اس میں نہ ہو، ایسی وضع نہیں ہونی چاہیے۔ پھر جب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو پھر جو ہے انسان کو سراپا جو ہے وہ عاجزی اور خشوع اور خضوع بن کر کھڑا ہونا چاہیے، کہ ایسا نہیں ہو کہ نماز میں ہاتھوں کی حرکت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ دیکھنے والے کو گمان ہو کہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ تو اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہے تو ہاتھ کی بلا ضرورت حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں اپنے کپڑے سے یا اپنی داڑھی سے کھیل رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر ان کے دل میں خوف خدا ہوتا تو ایسے نہ کر رہا ہوتا۔ یعنی اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہے نماز میں تو اب وہ اسے ہاتھ کی حرکت فضول کرے، یہ مناسب نہیں ہے۔ بعض اوقات تو نماز اس سے ختم ہو جاتی ہے اگر زیادہ حرکت ہو جائے، ورنہ کم سے کم کراہت سے خالی تو بلا ضرورت نہیں ہے۔ یعنی نماز کا اجر اور ثواب بہرحال کم ہو جاتا ہے، اس لیے نماز میں سکون اپنانا چاہیے، باہر کی کوئی بات کرنی نہیں چاہیے، کوئی عمل ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور نماز کو بنانے کا ایک طریقہ بھی یہ لکھا ہے کہ نماز کا باطن خشوع اور خضوع والا بن جائے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ظاہر کو بنایا جائے۔ یعنی ظاہر میں اگر آپ کو سکون آ جائے گا، خشوع آ جائے گا، تو خود نماز کے اندر بھی خضوع پیدا ہو جائے گا اور اللہ کی جانب دل بھی جھکے گا، کیونکہ انسان کا دل اس کا باطن اس کے ظاہر کا پابند ہے، ظاہر جیسے چلتا ہے ایسے اس کا باطن چلا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد نماز کی اہمیت ہی کے لیے فرمایا کہ اگر نماز ایسی حالت میں تمہیں آ گئی کہ تمہیں خوف ہے، لڑائی کا موقع ہے دشمن کے ساتھ، صلاۃ الخوف کا ویسے تفصیلی تذکرہ تو آگے آیات میں آئے گا، لیکن یہاں ایک اجمالاً تھوڑا سا اشارہ کر دیا کہ ایسی حالت میں ہو کہ تم نماز اطمینان سے رکوع سجدے کے ساتھ نہیں کر سکتے، یا تو کھڑے کھڑے پڑھنی پڑے گی یا پھر سواری پر بیٹھ کر پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ عذر کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے بیمار ہے، مریض ہے، اس کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اسے بھی گنجائش ہے کہ بعض صورتوں میں نماز پڑھ سکتا ہے عام معروف طریقے سے ہٹ کر، اور خوف پر بھی محمول ہو سکتی ہے، دشمن کے سامنے بھی ایسی صورتیں پیش آ سکتی ہیں، تو فرمایا کہ اس میں بھی نماز معاف نہیں ہے، چھوڑ نہیں سکتے۔ نماز کی حالت بدلی جا سکتی ہے مرض کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، لیکن نماز کو چھوڑ دیا جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ اسے اندازہ لگا لیے سامنے دشمن کھڑا ہے اور جان کا خوف بنا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کہتے ہیں نماز چھوڑنی نہیں ہے۔ تو ہمیں عام زندگی کے معمول کے حالات میں جو ہم نماز چھوڑتے ہیں تو یہ کیسے گوارا ہو جائے گا، یہ کیسے اللہ کے دربار میں کیا عذر پیش کرے انسان۔
فَإِذَا أَمِنْتُمْ فرمایا جب تمہیں دوبارہ امن اور اطمینان نصیب ہو جائے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ تو پھر صحیح طریقے سے اپنے پراپر طریقے سے نماز پڑھی جائے۔ اگلی آیات کے اندر ایک زمانہ جاہلیت کا ایک حکم تھا جو ابتداء اسلام میں باقی تھا، اس کا تذکرہ ہے، لیکن یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا۔ وہ حکم یہ تھا کہ جب کوئی عورت خامد فوت ہوتا تو عورت 1 سال تک کے لیے خامد کے مکان میں رہائش پذیر رہتی تھی، اور اس کی جو وراثت ہوتی تھی اس میں سے حسب وصیت اپنا حصہ خرچہ لیتی تھی۔ سکونت اور خرچہ یہ 2 چیزیں لیا کرتی تھی۔ تو یہ اس شروع کے زمانے میں تھا، ابتدائی اسلام میں اس کو باقی رکھا گیا، لیکن پھر جب ایک جانب وراثت کے مسائل آئے، طریقہ کار پورا آ گیا، بیوی کا حصہ مقرر ہو گیا، اور دوسری جانب پھر عدت کا حکم جو پیچھے ابھی ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ 4 مہینے 10 دن یہ آ گیا، تو پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا کہ اب یہ حکم جو ہے اپنی اصل پر اس طریقے سے باقی نہیں ہے۔ اس سے آگے آیات میں یہ فرمایا کہ عورتوں کو کچھ دستور کے موافق دے دینا چاہیے طلاق یافتہ عورتوں کو، تو اس میں ساری ہی عورتیں داخل ہیں، چاہے وہ پہلے اس کو طلاق ہوئی ہو یا بعد میں طلاق ہوئی ہو، اس کا مہر مقرر ہو یا نہ ہو، سبھی کو فرمایا کہ کچھ نہ کچھ حسب دستور جو ہے متا دینا چاہیے۔ ہاں البتہ جس کا پیچھے تذکرہ ہوا تھا کہ اس کے لیے تو یہ واجب ہے، باقیوں کے لیے واجب نہیں ہے، ان کے لیے مستحب ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی جانب سے تقوی والوں کے اوپر ایک حق ہے، اور یہ سب احکامات جو ہم نے بیان کیے ہیں طلاق کے، نکاح کے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، آیات ہیں، یعنی یہ احکامات تمہارے لیے کوئی آپشنل نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے کہ تم چاہو تو ان پہ عمل کرو نہ کرو، یا کبھی چاہو تو ان کو تبدیل کر لو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی جانب سے طے شدہ ہے، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها كذلك يبين الله لكم آیاته لعلكم تعقلون۔ یہ اللہ کی جانب سے اس کے آیات کا بیان ہے تاکہ سمجھنے والے سمجھیں اور اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔